الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الرحمن بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة تحت العرش یوم القیامت القرآن یحاج العباد له ظہر وبطن والامانة والرحم تنادی على من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ راہ فی شرح السنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین چیزیں یا تین لوگ عرش کے نیچے ہوں گے۔ نمبر ایک، قرآن کریم جو بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، پہلی چیز جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی۔ دوسری کہتے ہیں جی قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، دوسری امانت ہے، امانت بھی کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی۔ قرآن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، دوسری امانت اللہ کے عرش کے نیچے ہوگی، تیسری رحم، جو پکارے گا جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے اپنے سے ملائے گا، اور جس نے مجھے توڑا اسے اپنے سے دور کر دے گا۔ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور کرامت اور اپنا قرب عطا فرمائے گا، خاص عرش اعظم کے نیچے انہیں جگہ دی جائے گی، جیسے بادشاہ کے ساتھ وزیروں کی کرسی لگائی جاتی ہے، بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے ساتھ خاص جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلی بات جو قرآن پاک کا کیا گیا، قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا کل قیامت والے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، قرآن ایک جھگڑا ہوتا ہے ناز کا، ایک دوسرا جو آج کل ہم کرتے ہیں، ہمارے سارے وہ جو ہے نا جی حوصلے، ہمارے سارے جو بھی تحمل مزاجی تھی، حلم تھا، بردباری تھا، وہ سارا تیل لینے گیا ہمارے اندر سے۔ وہ اب ہمارے جب جھگڑے ہوتے ہیں نا جی، وہ ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں، بس نہیں چلتا مارنے کا، ورنہ ہم جو ہے نا بس صفحہ ہستی سے ختم کر دیں اس بندے کو، یہ بندہ جو ہے نا جی بس مر جائے، مٹ جائے، سوا ہو جائے۔ ایک جھگڑا ناز کا ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے جب جھگڑتا ہے، یہ کھلونا لینا ہے کہ وہ باپ کو مارنے کے لیے ہوتا ہے، ناز کا ہوتا ہے، میرا باپ ہے مجھے لے کے دے گا، ہے جی، ناز کا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو بلا تشبیہ قرآن پاک اپنے رب سے جھگڑے گا، یا اللہ اس نے ساری زندگی مجھ سے محبت کی، مجھے پڑھا، یا اللہ میرے ساتھ اس نے سارے معاملات کیے، یا اللہ اس کو میرے ساتھ اب جنت میں بھیج، مالک اس کو جنت عطا فرما۔ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک وہ معنی ہیں جو عام مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئے، ایک وہ معنی ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے رکھے ہیں، جو واجب التعویل ہیں، وہ صرف مخفی ہیں، وہ علماء کے لیے ہی ہیں، ہر ایک بندے کو وہ معنی پتہ نہیں چلتے۔ ایک بات، قرآن پاک کا ایک ظاہر ہے، یعنی اس کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ کا پڑھنا، قرات کرنا۔ ایک باطن ہے، یعنی اس پر غور و فکر و تدبر کرنا۔ وہ ایک نا جی انگریز کسی مسلمان سے ملا اور کہنے لگا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ قرآن پاک ہے۔ اس نے کہا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ کہتا ہاں آتا ہے بالکل۔ انہوں نے کہا سناؤ۔ اس نے جناب قرآن سنایا، مسلمان نے فر قرآن سنا دیا، سبحان اللہ، کیا بات۔ انگریز نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تم نے مجھے سنا تو دیا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، تم بتاؤ اس میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ وہ کہنے لگا جناب سمجھ تجھے بھی نہیں آئی، سمجھ مینوں بھی کوئی نہیں آئی، سمجھ مینوں بھی کوئی نہیں آئی، میں کی پڑھے۔ انگریز کہتا ہے یار تیرا دماغ ٹھیک ہے، بندہ اس وقت تک کوئی زبان نہیں سیکھتا جب تک وہ سمجھ نہ لے۔ ہم پنجابی سیکھتے ہیں، ہم اردو سیکھتے ہیں، ہم سرائکی سیکھتے ہیں، ہم دنیا کی کوئی زبان، انگریزی سیکھتے ہیں، تو کب سیکھتے ہیں؟ جب ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ وہ کہتا ہے میں نے آج تک زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کسی کو زبان تو آتی ہو لیکن اس کو سمجھ میں نہ آتی ہو۔ وہ بندے کا نا جی یوں کہہ لیں کہ مہذب تمانچہ تھا ہم سب کے منہ کے اوپر۔ آپ کو کس نے کہا ایک دن میں 30 سپارے پورا قرآن ختم کر دو؟
ایک آیت پڑھو، کم از کم سمجھ کے پڑھو، اللہ وہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آپ ایک آیت پڑھیں، آپ 2 آیتیں پڑھیں، جتنی آپ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ اب پڑھنے میں تو ہم سے، میں کہتا ہوں پاکستانی قاریوں سے زیادہ کوئی سونا قرآن پوری دنیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پاکستانی جتنا سونا قرآن پڑھتے ہیں نا جی، ان سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن جتنا ان کو نہیں سمجھ میں آتا اتنا بھی کسی کو نہیں آتا۔ ہماری کیفیت یہ قرآن سے جو ایک تعلق ہے نا جی، جو اس کا غور و فکر، تدبر، حضرت جی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جناب بس پڑھ لیا طوطے طرح رٹ لیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ نہیں۔ دوسری بات، قرآن پاک کے شرعی احکام قرآن کا ظاہر ہیں اور طریقت کے اسرار اس کا باطن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا جی قرآن پاک کے ظاہر ہر ایک کے اوپر کھول دیا، باطن صرف فقیروں کے اوپر کھولا ہے، صرف فکر کرنے والوں، تدبر کرنے والوں کے لیے کھولا ہے، اور کسی کے لیے نہیں کھولا۔ میں ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں، کل پھر میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کے عرض کروں گا۔ یہ جو اس وقت بیٹھا ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے روح نکل گئی، باقی کیا بچ گیا؟ میت بچ گئی، جسم بچ گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اندر والے کو نہ مانوں، باہر والے کو مانتا رہوں؟ بھائی جان جب تک اندر والے کو نہ مانو گے کچھ بھی نہیں بڑھنا۔ اندر والا جو اندر چل رہی ہے، جو ہمیں حرکت دے رہی ہے، اس کو روح کہتے ہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ روح ہے ہمارے اندر، وہ ہمیں تحریک دے رہی ہے، وہ ہمیں حرکت دے رہی ہے۔ وکھاؤ، آج کہتے ہیں نا جی ولیاں نو کہندے کرامتاں وکھاؤ، آج ولیاں دی کرامتاں کیوں نہیں نظر آندیاں؟ او بابا کرامتیں آج بھی ہو رہی ہیں، دیکھنے والے مر گئے۔ روح آج بھی موجود ہے اور روح کو دیکھنے والے مر گئے۔ ہر ایک کو ظاہر تو نظر آ رہا ہے، باطن نظر نہیں آ رہا۔ یہ میرے نبی کا فرمان میرے سامنے پڑا ہے، ظاہر سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، باطن کسی کو نہیں آ رہا۔ قرآن یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا قرآن سب کو جو ہے نا جی نظر تو آ رہا ہے، قرآن سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا۔ تو ہم اس پر ان لوگوں کو تان نہیں کریں گے، اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے نہیں سمجھا، ہمیں علم نہیں ہے۔ میرے جسم سے روح کو نکال دیا جائے، یہ جسم بیکار ہے جی، کسی ویلیو کا نہیں، اس کو ہم جا کے چپ کر کے دفنا کے آ جاتے ہیں، بس بھائی ہون تیرا یہی کھاتا ہے۔ جب تک اس کے اندر روح ہے جناب، اس کی ویلیو ہے۔ یہ امام صاحب بھی ہے، یہ خطیب صاحب بھی ہے، یہ استاد جی بھی ہے، یہ باپ بھی ہے، یہ بھائی بھی ہے، یہ بیٹا بھی ہے، اس کے سارے رشتے ہیں۔ اور جس دن اس کے اندر سے وہ نکل گیا پھر کوئی رشتہ نہیں، نہ پیوت نہ ماں نہ بہن نہ برا، چک کے انہوں دفناؤ بلا تشویق۔ قرآن جب تک حضرت جی آپ سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا تو وہ یوں ہی ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ جب سمجھ کے پڑھیں گے پھر آپ دیکھیے اس کے نظارے اور اس کی قدرتیں کہاں کہاں تک آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔